بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں نے یہ مشغلہ بنا لیا ہے اور انہوں نے اپنی پہچان ہی یہ بنائی ہے کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ پر اور فقہ حنفی پر اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان پر اعتراض نہ کیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے علم دین حاصل کیا۔ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، جو امت کے پاک لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے وقف کی، جن کا مقصد دین کے اندر دین کی خدمت کرنا تھا، ان کا مقصد اپنی پہچان اور لوگوں میں اپنی واہ واہ حاصل کرنا نہیں تھا۔ ایسے عظیم لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جو خوبصورت کلمات کہے، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے حضرت امام مالک سے پوچھا یہ کون ہے؟ یا امام مالک نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں ان کو نہیں جانتا۔ تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہے، عراق کے رہنے والے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو ویسا ہی نکل آئے گا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فہم و فراست دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل کے اندر اتنی مضبوطی دی ہے کہ یہ اپنی بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اندر اتنا وہ بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو لازم پکڑے، کیونکہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ہی فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر مروزی فرماتے ہیں میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جو کلمات سنے وہ یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، نعمان بن ثابت وہ تو علم، ورع، زہد، عالم اور آخرت کو اختیار کرنے میں اس مقام پر ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ آگے فرماتے ہیں علماء کے بارے میں، کہتے ہیں علماء تو وہ تھے جیسے عبداللہ ابن عباس اپنے زمانے میں، امام شعبی اپنے زمانے میں، امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں اور سفیان ثوری اپنے زمانے میں، یعنی کہ یہ تھے علماء۔ اور ابو حنیفہ تو پرہیزگار، پاکیزہ صفات، زاہد، عالم، زبان کے سچے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے معاصرین میں سے جتنے لوگوں کو بھی پایا سب کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں ہے۔ محدث عبداللہ بن داؤد خریبی فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عیب گوئی دو آدمیوں میں سے ایک کے سوا کوئی نہیں کرتا، یا تو وہ صرف جاہل ہوگا یا وہ حاسد ہوگا۔ اور آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں ان میں سے اکثر جاہل ہیں، جاہل نہیں تو وہ صرف اور صرف اپنی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز میں ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے حدیث اور فقہ کو لوگوں کے لیے محفوظ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری سے نہ ملایا ہوتا تو میں بدعتی ہوتا۔ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں
کہ ابو حنیفہ امام اعظم ہے اور عراق کے فقیہ ہیں۔ وہ امام، پرہیزگار، عالم بعمل، انتہائی عبادت گزار اور بڑی شان والے ہیں۔ حافظ عماد الدین بن کثیر حضرت امام صاحب کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ امام ہیں، عراق کے فقیہ ہیں، ائمہ اسلام اور بڑی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے، ارکان علماء میں سے ایک ہیں، ائمہ اربع جن کے مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے ان کے امام ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا روحانی فیض عطا فرمائے، اور جن کے دلوں میں امام صاحب کے بارے میں حسد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قلبی سکون عطا فرمائے۔